لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. سامعین کرام و عزیز ساتھی بزرگان دین و برادران اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا کردہ توفیق پاک سے مسائل فقہیہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس سلسلے کی آج جو ہے وہ 51ویں جو ہے وہ نشست ہے، یعنی 51 جو ہے وہ آج جو ہے اس کا جو ہے وہ نمبر ہے اس نشست کا۔ ہماری جو گفتگو کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ صفحے درست کرنے کے مختلف احکامات کے متعلق چل رہا ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحے درست کرنے والوں کی قسم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائی۔ پھر صفحے درست کرنے کے مختلف احکامات جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، اور پھر صفحے جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام جب امامت فرمایا کرتے تو حضور علیہ السلام کی سنت طیبہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی عادت طیبہ تھی کہ آپ جو ہے وہ پہلے صفوں کو درست کروایا کرتے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ صفیں درست کرنے کے فائدے اور ثوابات، یعنی کیا کیا فائدے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں صفیں درست کرنے کے، اور ہمیں کیا کیا ثواب اور کیا کیا اجر جو ہے وہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سب سے پہلا صف سیدھی رکھنا، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کو کل بھی پڑھ کر بتائی تھی۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ صف سیدھی رکھنے کا، کہ صف سیدھی رکھنے کے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ صف کو سیدھا رکھنا نماز کا حسن ہے۔ حسن، اگر کوئی صف کو بالکل سیدھا رکھتا ہے تو واقعی ایک باقاعدہ طور پہ ایک خوبصورتی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، ایک ڈسپلن نظر آ رہا ہوتا ہے، نظم و ضبط جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ مسلمانوں کا یہ نظم و ضبط ہے۔ دیکھو یہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا تو دیکھو کس طرح سے، اس طرح سے سب بسب اس طرح سے یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور سجدے میں جاتے ہیں تو سب ساتھ سجدے میں جا رہے ہیں، کوئی رکوع میں جا رہے ہیں تو رکوع میں بھی سب جو ہے وہ ساتھ جا رہے ہیں۔ تو یہ ڈسپلن جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جس قوم میں ڈسپلین ہوتا ہے تو یہ یاد رکھ لیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس قوم کو ہرا سکے۔ اور جس قوم میں ڈسپلین نہیں ہوتا ہے، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ایک وہاں ایک وہاں ایک وہاں، تو سب اپنی اپنی مرضی سے اگر جو ہے وہ اپنے اپنے کام کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ نظم و ضبط کا تو مظاہرہ نہیں کریں گے، لہٰذا ان کی سوچ علیحدہ ہوگی اور ان کی فکر علیحدہ ہوگی، اور لہٰذا وہ بگڑ جائیں گے اور ایک طاقت جو ہے وہ نہیں بن پائیں گے۔ تو صف جو سیدھی رکھتے ہیں اس کا ایک، اور صف کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں صف بندی کر کے جماعت کے ساتھ، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کہ شیطان جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا وہ بہکا نہیں پاتا، اور اتنا جو ہے نا وہ اتنے سارے لوگوں کے اندر جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ اگر حملہ بھی کرے نا تو وہ کامیاب جو ہے وہ ہو نہیں پاتا۔ تو پہلا یہ کہ نماز کا حسن ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگلی صفوں میں نماز پڑھنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے اگلی صفوں میں نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ پہلی صف میں یا صف سیدھی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو اس طرح سے صف بندی کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اگلی ایک فضیلت یہ ہے کہ صف کو پوری کرنے کے لیے اٹھنے والے جو قدم ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ یہ سب کو سیدھا کرنے کے لیے جو قدم اٹھ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے سب پوری کرنا، جو سب پوری کرے گا اسے مغفرت حاصل کرے گا، جنت اسے حاصل ہوگی، اور درجات کی بلندی کا بھی سبب ہے، درجات کی بھی بلندی ہے، اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش بھی فرما دے گا۔ تو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کیجیے۔ پہلا، جو صف کی خالی جگہ کو پر کرے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ خالی جگہ کو، یعنی یہ بھی صف بندی کے اندر آ گیا۔ اسی طرح سے جو صف کی خالی جگہ پر کرے اللہ پاک اس کا ایک درجہ بلند فرما دے گا، اور اس کے لیے جنت میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک گھر جو ہے وہ تعمیر فرمائے گا۔ کتنے ثوابات ہیں،
نماز تو پڑھنے کے ثوابات ہیں ہی ہیں، پھر جماعت کے ثوابات، پھر جو ہے وہ صف بندی کے ثوابات، اور پھر پہلی صف کے جو ہے نا وہ اجر اور ثواب، اور اسی طرح سے صف ملانے سے زیادہ نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔ حدیث پاک، ایک اور حدیث پاک ہے، اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو صف ملائے، جو صف کو ملائے، اللہ پاک اسے ملا دیتا ہے، یعنی دل جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ اس کے تحت، اسی حدیث مبارکہ کے تحت فیض القدیر کتاب میں، یہ کتاب کا حوالہ ہے، فیض القدیر میں ہے، یعنی اللہ پاک اس کی نیکی میں اضافہ فرماتا ہے اور اسے اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے، تو دل بھی مل جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپس میں ایک دوسرے کو ملا بھی دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے صف پوری کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وسوسوں سے بچاتا ہے۔ پھر سب سیدھی کرنا دلوں کو سیدھا رکھنے کا جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی جو ہے وہ سیدھا رکھتا ہے، جو سب درست فرماتا ہے۔ ایک آخری، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہم بات کریں گے وہ صف درست نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں اس کو پر بات کریں گے۔ صف میں مل کر کھڑے ہونے سے دل ملتے ہیں، اتحاد بڑھتا ہے اور شیطان سے حفاظت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہمیں صفیں بھی درست کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔